سانول اپنے دو بچوں سلینا اور ساجد کے ساتھ گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی بہت عرصہ پہلے ہی وفات پا گئی تھی۔ وہ خود ہی بچوں کی دیکھ بھال کرتا۔ سانول ایک لکڑہارا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکل پڑتا جنگل کی اور وہاں پر وہ لکڑیاں کاٹتا، سارا دن لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کرتا، بہت محنت مشقت کرتا۔ لکڑیاں کاٹ کر اکٹھی کرنے کے بعد وہ انہیں بازار لے جاتا، بازار لے جا کر اسے فروخت کر دیتا۔ اس سے جو پیسے آتے انہی سے اس کا گزر بسر ہو رہا تھا، لیکن اس کی آمدن اتنی اچھی نہیں تھی، ان کا گزر بسر اتنا اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے ساجد اور سلینا کو اپنی بہت سی خواہشات کو مارنا پڑتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ساجد دن بدن بگڑتا چلا گیا۔ ساجد نے راتوں کو چھپ چھپ کر چوریاں کرنا شروع کر دیں۔ وہ رات کو جب بھی کسی کو اکیلا دیکھتا تو اس پر حملہ کر دیتا، اس کی اور بھاگتا، اسے چاقو دکھا کر ڈراتا، دھمکاتا، گراتا اور اس سے پیسے اور دیگر چیزیں چھین کر بھاگ جاتا۔ وہ کافی عرصے سے یہی کر رہا تھا۔ جب اس کے باپ کو یہ پتہ لگا، ساجد کیا فائدہ ہوا مجھے تم لوگوں کو محنت مزدوری سے پالنے کا؟ اگر تم نے حرام کام ہی کرنے تھے، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، آئندہ مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ تم جیسے لڑکے کی، تم جیسے چور کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ 10 سال کے بعد ساجد کی چوریوں والی حرکت کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے سانول کو گاؤں سے نکال دیا۔ وہ گاؤں چھوڑ کر اپنی بیٹی کے ساتھ کسی دوسرے گاؤں میں آ گیا۔ یوں 10 سال کے بعد سلینا بھی جوان ہو گئی تھی۔ 10 سال تک ساجد لکڑہارے کا کام ہی کرتا رہا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اب اس سے کام نہیں ہوتا تھا، اب وہ بیمار رہنے لگا۔ بابا اب بہت بیمار ہو گئے ہیں، ان سے اب کوئی کام نہیں ہو سکتا، اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر سلینا آلو کے پراٹھے بنانے لگی اور لوگوں کو بیچنے لگی۔ اس نے تھوڑی سی جگہ پر گھر کے قریب ہی ایک چولہا لگایا لکڑی کا، اس پہ وہ آلو کے پراٹھے بناتی اور لوگوں کو بیچتی۔ لوگوں کو بہت پسند بھی آتے تھے، لیکن گاہک اتنے زیادہ نہیں تھے اس کے۔ سلینا بیٹا، تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، میں نے ایسے آلو والے پراٹھے آج تک نہیں کھائے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم ایک ڈھابا کھول لو، بہت چلے گا۔ اگر پیسوں کی مسئلہ ہے تو میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، بدلے میں تم مجھے دعائیں دے دینا، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میں تمہیں ڈھابا لگوا کے دوں گا۔ اس طرح سلینا کے ہمسائے، جو کہ بہت ہی رحم دل اور اچھے انسان تھے، اس انکل نے سلینا کو ایک ڈھابا کھول کر دیا۔ وہ گھر کے قریب ہی ایک ڈھابا تھا۔ سلینا سارا دن وہاں پہ آلو کے پراٹھے بناتی اور بہت سے لوگ چلے آتے۔ لوگوں کو اس کے پراٹھے اتنے پسند تھے کہ دن بدن گاہکوں کا رش بڑھتا ہی چلا گیا، اس کی آمدن میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن سلینا کو گھر واپس جانے میں دیر ہو گئی، کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ ڈھابا بند کر کے گھر ہی جانے والی تھی کہ اچانک ایک اجنبی شخص جو کہ چور کی صورت میں اس کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گن تھی۔ اس نے کہا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نکال دو۔ ساجد بھیا آپ؟ سلینا، یہ تم ہو؟ میں نے تو تمہیں پہچانا نہیں، کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ سلینا، میں واپس آیا، میں نے تم لوگوں کو بہت تلاش کیا، لیکن تم لوگ مجھے کہیں نہیں ملے۔ میری بہن، میں بہت اداس ہوں، مجھے بابا کے پاس لے چلو۔ یہ سنتے ہی سلینا ساجد کو لے کر گھر چلی گئی، جہاں اس کا بیمار باپ چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ ساجد جاتے ہی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے باپ سے معافی مانگی۔ اس نے کہا، بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں چوریاں کرتا رہا، میں نے بالکل غلط کیا، وہ سب حرام کام تھے، لیکن میں واپس آیا، آپ لوگوں کو ڈھونڈا، آپ لوگ نہیں ملے، مجھے معاف کر دے، میں کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ بدلے میں سانول نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اس طرح اب وہ سلینا کے ساتھ مل کر ڈھابے پہ کام کرتا۔ ڈھابا مزید چلنے لگ گیا، لوگ جوک در جوک آتے اور آلو کا پراٹھا کھاتے۔ یوں ان کا کاروبار بھی بڑھ گیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔